اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آپ سے درخواست ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام بھی کہہ دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ عطا کیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس سلسلے کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ میں ایک مشورہ بھی اور ایک واقعہ بھی ہے جو تاریخ ابن خلدون میں لکھا بھی ہوا ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہاتھ لگ جائے تو معاف کر دینی چاہیے، اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ہو کر دینا چاہیے، لیکن جب کوئی حد ہی کراس کر دے اور شرمندہ بھی نہ ہو تو پھر بات اور ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی ایک دفعہ غلطی کرے، دو دفعہ کرے، تین دفعہ کرے تو اس کو بات کو چھپا کے رکھے۔ اگر دوسرا بندہ سمجھدار ہو، وضعدار ہو تو وہ قدر کرے گا کہ اس نے میرا راز جانتے ہوئے بھی میرا راز رکھا، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر جو گناہ گار شخص ہے وہ ناقدرہ ہو اور شرمندہ بھی نہ ہو اور بار بار اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرتا رہے تو وہ پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا ہے واقعہ ہے جس میں غلطی کرنے والا نادم ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہی کوئی 1000 سال پرانی بات ہوگی یا اس سے بھی کم عرصے کی بات ہے۔ ظاہر تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ درج ہے، تاریخ ابن خلدون میں بھی ہے، تو اتنا پرانا نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا جس کی شکل صورت کوئی اچھی نہیں تھی، تعلیم بھی کوئی خاص نہیں تھی، ہنر بھی اسے کوئی خاص نہیں آتا تھا، یعنی کوئی خاص کوالٹی نہیں تھی اس کے اندر کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ بڑا ہونہار اور ترقی کرنے والا لڑکا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ شکل اچھی، نہ کوئی ہنر آتا ہے۔ بہرحال اسے ایک اپنی کزن جو کہ انتہائی خوبصورت تھی وہ پسند آ گئی اور وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے ماں باپ سے ذکر کیا کہ میں فلاں کے جو میری کزن ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے۔ تو گھر والوں کے جو روٹین ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکی والے کے ہاں گئے، عزیز دادی تھی ان کی قریبی کزن تھی، اس کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ اس طرح آپ کی بیٹی کے لیے ہمیں اپنے بیٹے کا رشتہ درکار ہے۔ ظاہر لڑکی کی رضامندی بھی ضروری تھی، ماں باپ نے تو ہاں کر دی، لڑکی نے بھی ہاں کر دی، شادی ہو گئی۔ لڑکی جب گھر آئی تو اس نے لڑکے کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بہت مایوس ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کہ شکل نہیں اچھی تو کم از کم ہنر ہوگا، کوئی تعلیم ہوگی، کوئی کوالٹی تو ہوگی، لیکن اس میں تو کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جو عام رواج ہے ہمارے ہاں کہ شادی سے 2-3 دن کے بعد
لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے. اب وہی دوسرے دن، تیسرے دن یا چوتھے دن وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور ارادہ کیا کہ اب میں نہیں آؤں گی. لیکن تیسرے یا چوتھے دن وہ لڑکا اپنی بیوی کو لینے کے لیے آ گیا اور ماں باپ نے بھی خوشی خوشی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ. اور وہ لڑکی نے صبر کا مظاہرہ کیا. لڑکی ذہین تھی. اس نے کہا چلو زندگی اسی طرح قسمت میں اگر یہی لکھا ہے زندگی گزارنا تو میں چلتی ہوں اس کے ساتھ. اور وہ چل پڑی. اور وہ چلتے راستے میں وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ. شوہر جو ہے وہ قریبی ایک کنواں تھا، شاید کنواں دیکھ کر ہی لڑکی نے پانی پینے کا تقاضا کیا تھا. تو بہرحال اس کا شوہر وہ پانی نکالنے کے لیے اس نے ڈول نیچے ڈالا تو لڑکی نے سمجھا یہ موقع بہت اچھا ہے. اس نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ سیدھی کنویں کے اندر چلا گیا. وہ لڑکا، اس نے کہا جان چھوٹ گئی، میرے پہ الزام بھی کوئی نہیں آئے گا. اور وہ لڑکی جو ابھی اپنے ماں باپ کے گھر سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، وہ وہاں پہنچی اور مکر فریب وہ کرنا شروع کر دیا کہ ہائے میں یہ ہو گئی، بڑا بے وفا نکلا، مجھے اس نے راستے میں تنہا چھوڑ کے خود کہیں چلا گیا اور مجھے یہاں پھنسا دیا اور میں لاوارثوں کی طرح ادھر رہ رہی ہوں، میں کس طرف جاؤں. یہ وہ جو مکر فریب اس نے کرنا تھا وہ کیا. اس کے ماں باپ بھی بہت نالاں ہوئے کہ یہ ہمارا داماد اتنا برا نکلا، نہ کام کا، نہ کاج کا، نہ شکل، نہ صورت، اور حرکت بھی اس نے اسی طرح کی ہے. بہرحال لڑکی دل میں اب پرسکون تھی کہ اب میری جان چھوٹ گئی اس کے ساتھ. دوسری طرف وہ لڑکا جو کنویں میں گر گیا تھا تو وہ کنویں میں جو رسی لٹک رہی تھی، ہمت کرتے کرتے وہ کنویں سے باہر آ گیا. باہر آ کے اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سیدھا اپنے سسرال یعنی اپنی بیوی کے ہاں چلا گیا. اب بیوی کے ماں باپ جو تھے، لڑکے کے سسرال والے، وہ اس کے ساتھ سخت ناراض ہوئے. بہت برا بلا کہا کہ تم اتنے غیر ذمہ دار ہو، اپنی جوان بیوی کو اکیلی چھوڑ دیا، اس کی عزت کا بھی خطرہ تھا، جان کا بھی خطرہ تھا، یہ وہ کافی کچھ اسے برا بلا کہا. لیکن لڑکا ہے، اس نے کا حوصلہ دیکھیے، اس میں کوئی خاص گن نہیں ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے، لیکن دیکھیے اب اس کی کوالٹی کیا آ رہی ہے. اس نے ذرا گلہ نہیں کیا. اسے پتہ تھا کہ میں کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوں، پیچھے میری بیوی کھڑی ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، دھکا اسی نے دیا ہے اور پیچھے سے آواز بھی دی ہے میری تمہارے سے جان چھوٹ گئی ہے. سارا وہ چاہتا تو سارا واقعہ اپنے سنا سکتا تھا، اپنے سسرال والوں کو اپنے کپڑے دکھا سکتا تھا، وہ رسی سارا واقعہ ہر چیز دکھا کے ثبوت دکھا سکتا تھا. لیکن اس نے کمال عقل مندی دکھائی، اس کا پردہ رکھا، سسرال والوں کی جھاڑیں کھائی، اور اس کے بعد سسرال والوں نے یعنی لڑکی کے ماں باپ نے آخر اپنی بیٹی کو گھر تو نہیں بٹھا دینا تھا. انہوں نے سے کہا بیٹی تم جاؤ، آپ کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، اس دفعہ تم ہمارے کہنے میں چلی جاؤ.
اور وہ لڑکی روانہ ہو گئی۔ اب راستے بھر ایک تو خاوند نے کہ اس کے دل میں قدر آ گئی کہ یہ چاہتا تو میری شکایت لگا سکتا تھا، چاہتا تو میرے بارے میں ساری باتیں ہو بہو سچی بتا دیتا، ثبوت کے ساتھ۔ کپڑوں میں کیچڑ تک لگا ہوا تھا، پانی چونکہ کنویں کے آس پاس کیچڑ بھی ہوتا ہے، اور ثبوت بھی دے سکتا تھا، اور میں نے جو الفاظ بولے تھے وہ بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرا راز رکھا، میرا پردہ رکھا، مجھے ماں باپ کی نظروں میں گرنے نہیں دیا۔ تو یہ آدمی پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ اچھا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ اچھا انسان ہے۔ تو کیوں نہ میں اب زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ یہ پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو باقی زندگی یہی تھا کہ دونوں کی زندگی باقی بہت اچھی گزری۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام گھروں میں میاں بیوی پیار محبت سلوک کے ساتھ رہیں، بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا رہے، میاں بیوی میں اچھا سلوک ہوگا تو اچھی اولاد پروان چڑھے گی، نیک ہوگی، لائق ہوگی، فرما بردار ہوگی، اچھی تربیت والی ہوگی۔ اچھی تعلیم اور تربیت یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اسی لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، اس پہ پھر میں کسی دن بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے اور ہم سے خوش رہے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔